میرا بھائی میں نے اور تو نے کھانا اپنے لیے کھانا ہے، پانی اپنے لیے پینا ہے، لیکن اگر چلتے پھرتے کھائیں گے یہ جانوروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، لیکن اگر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھائیں گے یہ میرے پاک پیغمبر کا طریقہ ہے، کھائیں گے اپنے لیے جائے گا ہمارے پیٹ میں، لیکن اگر اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق کھانا کھا لیا اس پہ ثواب مل جائے گا، عبادت بن جائے گی۔ پانی میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں، لیکن چلتے چلتے کھڑے کھڑے پانی پی لیا یہ میرے پاک پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر بیٹھ کر پیئیں گے ہم پانی کا برتن کو دھو کر پیئیں گے، برتن میں پانی کو دیکھ کر پیئیں گے، بسم اللہ پڑھ کر پیئیں گے، 3 سانسوں میں پیئیں گے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیں گے پانی ہم نے پی لیا۔ لیکن یہ پانی آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دیوانے پروانے مستانے ایک صحابی رسول حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی ملاقات جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اس ملاقات کا واقعہ، اس ملاقات میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا نصیحتیں کی، کیا وصیتیں کی، اس کی تمہیدی گفتگو آج کے خطبہ جمعہ میں اور آئندہ جمعے بھی اسی حدیث کی آگے جو ہے وہ تشریح چلے گی۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا۔ یہ پہلی ملاقات تھی، میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، میں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، ان کے درمیان میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں، اس کے جواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما دیں تو صحابی وہ بندے اس بات کو فوراً قبول کر لیتے تھے، مان لیتے تھے، اطمینان کر لیتے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے سے دوسری بات نہیں کرتے تھے۔ اور میں نے پھر لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے جس کی ہر بات کو آپ دل سے قبول کر رہے ہیں، ان کی ہر جواب میں آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، میں نے جا کر سلام کیا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی پہلی ملاقات ہے، سلام کر رہے ہیں، اور کن الفاظ کے ساتھ سلام کر رہے ہیں؟ فرمایا علیک السلام۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں علیک السلام، ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا، السلام علیکم کا مطلب بھی وہی ہے، علیک السلام کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن جب کہا علیک السلام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقل، یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے، سلام کا طریقہ السلام علیکم ہے، علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے، السلام علیکم یہ زندوں کا سلام ہے۔
فرمایا سلام کا لفظ پہلے لینا ہے، علیکا کا علیکم کا لفظ بعد میں لینا ہے۔ جب سلام لینے والا سلام لے گا، وہ بولے گا السلام علیکم، اس کے جواب دینے والا کہے گا وعلیکم السلام۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام لینے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ سلام لینے کا یہ طریقہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب سلام لینے والا سلام لے، اس کے جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا السلام علیکم، اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ رواج پڑ گیا، السلام علیکم کے جواب میں بھی یہی کہا جاتا ہے السلام علیکم۔ یہ واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوئی۔ سنت طریقہ یہ ہے وعلیکم السلام، اور یہ بھی بتا دیا چلتے چلتے السلام علیکم یہ غلط طریقہ ہے، جاتے جاتے ہاتھ کا اشارہ کر دیا یہ غلط طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ سے مصافحہ کر لو السلام علیکم، یا مصافحہ نہیں کرنا تو زبان سے کہہ دو۔ یہ ہاتھ کا اشارہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کرنا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کرنا آقا مدنی کا طریقہ نہیں ہے، اصحاب پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ طریقہ کرنا، سلام کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، شریعت محمدی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین سمجھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو میرا پاک پیغمبر جس بات کا تمہیں حکم دے دے، جو بات تمہیں کہہ دے اس پہ عمل کر لیا کرو، جس بات سے روک دے اس سے رک جایا کرو۔ اسی کے اندر نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر اپنی مرضی کرتے رہو گے، اپنی مرضی کے مطابق دین بناتے رہو گے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے رہو گے، نہیں جی نہیں، بڑے ثواب کا کام ہے، بڑا اچھا عمل ہے، بڑا نیک عمل ہے، لیکن آقا مدنی کا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ جو طریقہ میرے پاک پیغمبر نے بتایا، جو طریقہ میرے آقا مدنی نے بتایا، اگر اس پر عمل کرو گے تو تب نجات ہوگی۔ نجات آقا مدنی کے طریقے پر ہے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر نجات نہیں ہے۔ جو طریقہ میرے پاک پیغمبر نے بتلا دیا، اس کام کو ایسے کرنا ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہے، تو وہ کام اس طریقے کے مطابق کریں گے، ثواب مل جائے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر نے کوئی بات جو ہے وہ چھپائی نہیں ہے، ہر چیز کا طریقہ بتا دیا۔ میرا بھائی میں نے اور تو نے کھانا اپنے لیے کھانا ہے، پانی اپنے لیے پینا ہے، لیکن اگر چلتے پھرتے کھائیں گے یہ جانوروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، لیکن اگر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھائیں گے یہ میرے پاک پیغمبر کا طریقہ ہے۔ کھائیں گے اپنے لیے جائے گا ہمارے پیٹ میں، لیکن اگر اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق کھانا کھا لیا اس پہ ثواب مل جائے گا، عبادت بن جائے گی۔ پانی میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں، لیکن چلتے چلتے کھڑے کھڑے پانی پی لیا یہ میرے پاک پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر بیٹھ کر پیئیں گے ہم پانی کا برتن کو دھو کر پیئیں گے، برتن میں پانی کو دیکھ کر پیئیں گے، بسم اللہ پڑھ کر پیئیں گے، 3 سانسوں میں پیئیں گے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیں گے۔ پانی ہم نے پی لیا لیکن یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ پانی پینا بھی عبادت بن گیا، کھانا کھانا بھی عبادت بن گیا۔
واش روم میں جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، اگر آقا مدنی کے طریقے کے مطابق جائیں گے، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور واش روم سے باہر آتے ہوئے دایاں پاؤں باہر رکھیں گے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھ لیں گے، یہ واش روم میں جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق جو عمل کرو گے، تجارت کر رہے ہو، اللہ کے پاک پیغمبر کے بتائے طریقے کے مطابق کرو، تجارت ثواب عبادت بن جائے گی۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرو، اس کام کے اندر برکت بھی آئے گی اور وہ عبادت بن جائے گا۔ تو فرمایا میرے پاک پیغمبر نے جو کہہ دیا اس کو مان لو، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ اور یہ کہنا کہ دیکھو شریعت کی روح دیکھنی چاہیے، مفہوم دیکھنا چاہیے، الفاظ اپنے بھی چل جائیں گے، نہیں۔ آئیے یہ واقعہ سنیں تو غور کریں، کیا الفاظ اپنے بھی چل سکتے ہیں، مفہوم ٹھیک بھی ہو؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے نبی کا دیوانہ پروانہ مستانہ وفادار جان نثار حبدار آتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے یار میں تجھے رات کو سونے کا طریقہ نہ بتا دوں؟ رات کو سونے سے پہلے ایک دعا پڑھ لیا کر۔ جی یا رسول اللہ مجھے دعا سکھلا دیجئے، میں وہ دعا پڑھ کے سو جایا کروں گا۔ اس دعا کے اندر ایک جملہ یہ تھا، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اے اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس نبی پر جس کو آپ نے بھیجا۔ ذرا لفظ پہ غور کیجئے گا، اللہ کے پاک پیغمبر سکھلا رہے ہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي۔ چند دن کے بعد صحابی آتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں میرے یار وفادار جان نثار عبدار مجھے بتا تو صحیح نا، میں نے تجھے دعا سکھلائی تھی، اس دعا کو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ جی یا رسول اللہ میں رات کو دعا پڑھ کر سوتا ہوں۔ فرمایا کون سی دعا ہے؟ فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت، یعنی وبنبیک الذی کی جگہ وبرسولک الذی پڑھ دیا۔ اب لفظ پہ غور کیجئے گا، نبی اور رسول کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، نبی بھی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، رسول بھی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ نبی وہ ہے جس پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، رسول وہ ہے جس پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھتے ہوئے ساتھ رسالت بھی عطا کر دی، شریعت بھی عطا کر دی۔ میرا پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ امام الانبیاء بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، سرتاج الرسل بھی ہے، فخر الرسل بھی ہے۔ میرا پاک پیغمبر نبی بھی ہے بلکہ نبیوں کا سردار بھی ہے، میرا پاک پیغمبر رسول بھی ہے بلکہ رسولوں کا سردار بھی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میرے پاک پیغمبر نے فوراً فرما دیا میرے یار ایسا نہیں ایسا نہیں، اپنی مرضی نہ کر، جو میں نے دعا بتلائی وہ پڑھا کر، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي پڑھنا ہے، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي نہیں پڑھنا۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، بہت ساری، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں، مفہوم کے اندر کوئی فرق نہیں، ایک ہی معنی بنتا ہے، بلکہ رسول نبی سے زیادہ افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی دین اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی مرضی کے مطابق آقا مدنی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔
آج ہم کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، مفہوم تو ٹھیک ہے نا، وہی ہے نا، وہی ہے، مطلب یہی ہے۔ نہیں، مطلب کیوں یہی ہے؟ اگر ایک لفظ کو اللہ کے نبی تبدیل نہیں کرنے دے رہے تو پورے کے پورے مسئلے کو، پوری کی پوری عبادت کو کیسے تبدیل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا دین اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں، دین اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر رات کو گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے میرے صحابہ رات کیسے گزارتے ہیں، کیا عبادات کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر رات کو گشت کرتے ہیں، گشت کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ نظر پڑتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بڑی آہستہ آواز سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر آگے گزر جاتے ہیں، آگے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، رات کو عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسی عبادت کر رہے ہیں، دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بلا لیا، حضرت فاروق اعظم کو بھی بلا لیا۔ اے ابوبکر، اے عمر، میں نے رات کو تمہیں دیکھا، ابوبکر تو بڑی آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا، اے عمر میں نے تمہیں دیکھا تو بڑی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، میں جس کو سنا رہا تھا وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، میری آہستہ آواز کو سن لیتے ہیں، میں اس لیے آہستہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا، اے میرے پیارے عمر فاروق، مجھے تو بتانا تو اتنی اونچی کیوں قرآن پڑھتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، میں اس لیے اونچا قرآن پڑھتا ہوں کہ میرے گھر والے اٹھ کے وہ بھی میرے ساتھ عبادت کے اندر شریک ہو جائیں، میرے بچے بھی اٹھ کے عبادت کے اندر شریک ہو جائیں، میرے گھر والے بھی اٹھ کے عبادت کے اندر شریک ہو جائیں، میرا قرآن پڑھنے کی وجہ سے، میری قرآن پڑھنے کی آواز سن کر شیطان میرے سے دور بھاگ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر، اس سے پہلے تو اپنی مرضی کے مطابق آہستہ قرآن پڑھ رہا تھا، اے عمر اپنی مرضی کے مطابق تو اونچا پڑھ رہا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ابو بکر تو تھوڑا سا قرآن اونچا پڑھا کر۔ اے عمر اپنی آواز کو پست کر لیجئے، اپنی آواز کو تھوڑا آپ دھیما کر لیجئے۔ قرآن اونچا پڑھنے یا آہستہ پڑھنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اب اس کے مطابق عمل کرو گے یہ عبادت تمہاری اور زیادہ ثواب بن جائے گی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب تہجد کی نماز پڑھو تنہائی میں تو اس آواز سے پڑھا کرو کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے، آپ کے کانوں، اونچی آواز سے نہیں، اتنا کہ آپ کے لب بھی صحیح ہلیں، ہونٹ بھی ہلیں، آپ کے کان سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ افسوس ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، سلام پھرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اب سلام پھر گیا، پوری نماز کے اندر ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، جبکہ اصل نماز وہ نماز ہے
کہ جس نماز کے اندر ایک ایک لفظ پہ غور کیا جا رہا ہو کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، معنی آنا چاہیے نماز کا، کہ میں یہ سبحانک اللہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں، تشہد التحیات پڑھ رہا ہوں، یہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس ہم نے رٹی ہوئی ہے نماز، اسی طرح ہم نے پڑھ لینی ہے۔ اس نماز کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اس نماز کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ صرف معلوم ہی نہیں بلکہ کبھی ہم نے سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ابھی ہماری 40 سال 50 سال 60 سال اتنی عمر ہو گئی ہے، اب ہم سیکھیں، ابھی شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کو نماز نہیں آتی۔ صحابہ کرام نے تو کوئی شرم محسوس نہ کی، وہ تو پوچھ لیتے تھے یہ ایسے، اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ اور دین کے مسئلے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں مسئلہ پوچھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو فضول سوال ہیں یہ نہ کیا کرو، جن سوالوں کا تمہیں جاننا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کہنے لگا بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے، بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے، بھئی یہ جاننا کیا ضروری ہے؟ یہ فضول سوال ہوتے ہیں، اگر نہیں پتہ معلوم نہیں، بھئی نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، ساتھ جھوٹ، اللہ بہتر جانتا ہے، تو ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ ہاں، آپ نماز کے متعلق پوچھیں کہ بتائیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، یہ کریں گے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، غسل کے فرائض مسائل بتائیں، وضو کے مسائل بتائیں، ایسے مسائل پوچھیں۔ ایسے مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد سوالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ با مقصد سوال کریں، بے مقصد سوال کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بتایا کہ شریعت، دین میری بات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ سلام لینے کا طریقہ سب سے پہلے بتایا کہ یہ سلام لینے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے سلام کرو گے تو پھر کامیابی ہے، اگر اپنی مرضی کے مطابق کرو گے تو پھر ناکامی ہے۔ اب آگے حضرت جابر بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت جابر بن سلیم نے سوال کیا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہاں ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جس اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری پکار کو سن کر تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا اس اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا کشتی بھنور میں پھنس جائے، سمندر کے اندر غوطے کھانے لگ جائے، اس وقت تم لات و عزا کو نہیں پکارتے، منات کو نہیں پکارتے، حبل کو نہیں پکارتے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہو، جس اللہ کو اس وقت پکارتے ہو اس اللہ کا میں رسول ہوں۔ جب بندے کو موت نظر آتی ہے، جب اس کو نظر آ رہا ہے اب میرا بچنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ جتنا بڑا مشرک ہو اس وقت اس کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ فرعون بھی جب غرق ہو رہا تھا، غرق ہوتے ہوئے اسے بھی اللہ کی یاد آ گئی تھی، کہنے لگا میں اللہ پر ایمان لایا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا اب اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اللہ نے کہا اب تیرا میں تجھے نہیں بچاؤں گا، تجھے غرق ہونا پڑے گا، لوگوں کے لیے عبرت تجھے بناؤں گا۔ تو پتہ چلا حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تعریف پوچھ رہے ہیں، اللہ کا تعارف پوچھ رہے ہیں، مجھے بتائیے اللہ کی ذات کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر بتلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جب کوئی بندہ کسی اللہ
والے کے پاس جائے، کسی بڑے کے پاس جائے، کسی بزرگ کے پاس جائے، اس کو جا کر کہے اللہ والے مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ وصیت کر دیجئے۔ باتوں کا علم ہوتا ہے لیکن کسی کے کہنے کی وجہ سے اللہ اس کی بات کے اندر تاثیر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کامیابی والے رستے پہ اس بندے کو چلا دیتے ہیں، نجات والے رستے پہ اس بندے کو چلا دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے جابر بن سلیم مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے نصیحت کر دیجئے، مجھے وصیت کر دیجئے۔ پیرو چک کے رہنے والوں پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات میں پہلی نصیحت سنیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلی نصیحت کے اندر نماز کا حکم نہیں دیا، پہلی نصیحت کے اندر روزے کا حکم نہیں دیا، پہلی نصیحت کے اندر زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، پہلی نصیحت کے اندر جہاد کا حکم نہیں دیا، پہلی نصیحت کے اندر اللہ کے نبی کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا وَلَا تَسُبُّنَّ أَحَدًا، فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا نہ کہنا۔ کتنی بڑی نصیحت ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا نہ کہنا۔ ہمارے معاشرے میں گالی کتنی عام ہے، گالی کتنی عام ہے، بے وجہ ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہے گالی، بے مقصد۔ انسان کیا، جانور کیا، پرندے کیا، گھر میں بیٹھے ماں بہن کے سامنے بات کرتے ہوئے گالی نکال دیں گے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا یہ جو گالیاں دینے والا ہے، جس کی زبان پر کثرت سے گالیاں رہتی ہیں، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کثرت سے گالی دینا۔ تو ہماری زبانوں پر ایک تو گالی ہے، دوسری چیز کیا فرمائی؟ کسی کو برا مت کہو۔ اس لفظ میں غور کیجئے گا، کسی کو برا مت کہو۔ کسی کو برا کہنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا کسی چور کو برا کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ کیا زانی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ کیا شرابی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ فرمایا جتنا مرضی گناہ گار ہے اس کے گناہ کو برا کہو، اس کے عمل کو برا کہو، اس کی ذات کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لفظ پہ غور کیجئے گا، کسی کی ذات کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ چور کی چوری کو برا کہو، شرابی کے شراب پینے کے عمل کو برا کہو، شرابی کو اس کی ذات کا طعنہ مت دو، اس کو برا مت کہو، اس کے عمل کو برا کہنے۔ آج کسی کی عیب جوئی کرتے ہوئے، کسی کے عیبوں کو تلاش کرتے ہوئے، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش میں، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش میں ہمارا معاشرہ لگا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ بدنام کرنے میں، ذلیل کرنے میں، اس بندے کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ اس کے اندر برائیاں ہیں، برائیاں۔ اپنے کو بڑا سمجھنا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے نمازوں کی، میں حاجی نمازی ہوں، میں جنتی ہوں، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کیونکہ میں 5 نمازیں پوری پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، وہ بندہ یہ جہنمی ہے۔ اس نے یہ کبھی مسجد میں نہیں آیا، اس کو کبھی کوئی نیکی کرتے نہیں دیکھا، یہ بندہ جہنمی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کو جنتی یا جہنمی کہنے والا؟ یہ میرا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھو، ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ پیرو چک کے رہنے والوں مجھے بتاؤ، ہم میں سے کوئی ہے اپنے کو کسی سے کمتر سمجھنے والا کہ میں اس سے چھوٹا ہوں، میں اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاؤں، میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں؟ کیوں؟
وہ ذلیل ہے، وہ بدنام ہے، وہ ایسے ہے۔ کیوں بھائی ایسے کیوں چل رہا ہے؟ فرمایا اپنے کو کمتر سمجھو، اپنے گریبان میں جھانک تو کیا ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اصل اعتبار، اصل معاملہ تو خاتمے پر ہے، کہ جب مرے گا تب پتہ چلے گا کہ تو اللہ کی نظر میں کیسا تھا۔ دنیا کی نظر میں تو بڑا چودھری تھا، لین لاڈ تھا، دنیا کی نظر میں بڑا وڈیرا تھا، دنیا والے تیری بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑا اکرام کیا کرتے تھے، تیرے آنے پہ اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، تیرا استقبال کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں تیری کوئی وقت نہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جب وہ رستے سے گزر رہا ہو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، لوگ اس کو مجنون کہتے ہیں، لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، لوگ اس کو دیوانہ کہہ کے چڑھاتے ہیں، ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں کوئی وقت نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پھٹی پرانی پگڑی باندھی، جوتے بھی ٹوٹے ہوئے، کبھی پاؤں گھسیٹتا ادھر جا رہا ہے، کبھی پاؤں گھسیٹتا ادھر جا رہا ہے، لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے جب وہ مرے اللہ کے ہاں اس کا بڑا ہی مقام بن جاتا ہے۔ بھئی معاملہ تو مرنے کے بعد کا ہے، دنیا کے معاملے میں آپ کیسے کسی کو اپنے سے کم تر سمجھ سکتے ہیں؟ کسی اللہ والے کے سامنے، کسی صوفی بزرگ کے سامنے ایک آدمی اپنا کتا لے کر آ گیا، آ کر کہنے لگا اللہ والے مجھے بتاؤ آپ افضل ہیں یا کتا میرا افضل ہے؟ تنگ کر رہے ہیں نا، کسی صوفی کو تنگ کر رہے ہیں، بتائیں مجھے آپ افضل ہیں یا آپ سے افضل میرا کتا ہے؟ اللہ والے نے کوئی غصہ نہ کیا، کہنے لگے اللہ کے بندے یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں کتے سے افضل ہوں، لیکن اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا پھر میرے سے افضل کتا ہے، کیونکہ پھر میرا ٹھکانہ تو جہنم بنے گا اور کتا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ ہمیں کوئی تشبیہ دے کر دیکھے کتے کے ساتھ، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑتے، تو مجھے کتے کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اللہ والے نے کیا کہا؟ فرمایا اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو میں پھر کتے سے افضل ہوں، لیکن اگر خاتمہ کفر پہ ہوا تو پھر یہ کتا افضل ہے۔ تو اصل لڑائی، اصل فساد، اصل جھگڑا ہی اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، اور جو میرا مخاطب ہے، جو میرے سامنے ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ ہماری جو ذاتیں ہیں، یہ راجپوت ہے، یہ جٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ حقیر جاننے کے لیے یا اونچی ذات جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تعارف کے لیے ہے کہ ایک بندے کا نام عبداللہ ہے تو پتہ چلے یہ عبداللہ راجپوت ہے، یہ عبداللہ جو ہے ایرائی ہے، یہ اس تعارف کے لیے ہے۔ ہماری ذات بڑی اونچی ہے، یہ ذات گھٹیا ذات ہے، کمتر ذات ہے، یہ کمی ذات ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، بلکہ جو کسی کو حقیر سمجھے اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے۔ جو کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھنے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اور دنیا کی نظر میں آپ چاہے جتنا مرضی بڑے ہوں، دنیا کی نظر میں آپ چاہے آپ کی صدر وزیر اعظم آ کر عزت کیوں نہ کرتا ہو، آپ کے وہ استقبال کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن جب اللہ کی نظر میں بندہ گر جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر مسجد ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس بندے کی کوئی زندگی باقی نہیں رہتی، نہ اس کی دنیا باقی رہتی ہے، نہ آخرت باقی رہتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، اللہ کی نظر میں مقام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مقام تقوی والے کا ہے، اللہ کے ہاں مقام تقوی کا ہے۔ اور اصل بات خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ زندگی کے اندر
اگر جتنی مرضی آپ نے نیکیاں کی ہیں، لیکن اگر خاتمہ کفر پہ ہوا تو آپ جنت کے اندر کبھی نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر ساری زندگی گناہ کرتے رہے، آپ نے کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، خاتمہ ایمان پہ ہوا، تو پھر آپ جنت کے اندر ضرور بضرور جائیں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ زندگی کے اندر عمل کی مقام ہے، درجہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل بات خاتمے کی ہے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے اس بندے کا۔ ایک غزوہ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے کے اندر تشریف فرمائے۔ ایک حبشے کا غلام بکریاں چراتے چراتے پہاڑ سے اترتے ہوئے خیمے کے قریب پہنچتا ہے، کہتا ہے مجھے بتاؤ صحابہ آپ کا سردار کون ہے؟ فرمایا اس خیمے کے اندر وہ سردار موجود ہے۔ اس نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ملاقات کروائی گئی، تفصیلی واقعہ نہیں، مختصراً بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھایا گیا۔ فرمایا حبشے کا کالا غلام، رنگ کا کالا، پسینے کی بدبو جسم سے آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا تبلیغ کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ کے بندے جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فرمایا اگر میں کلمہ پڑھ لوں میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے گا اللہ تیرے جسم کی سیاہی کو دور کر دے گا، تیری بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ وہ کہنے لگا پھر؟ فرمایا میں ہم تجھے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے۔ فرمایا آپ سردار ہیں، میں غلام ہوں، میری تو کوئی وقت نہیں، اہمیت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، منزلت نہیں ہے، مجھے آپ سینے سے کیسے لگائیں گے؟ فرمایا ہم ضرور سینے سے لگائیں گے۔ فرمایا پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ باتیں ہوتی رہی، کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتائیے اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ایسے وقت میں کلمہ پڑھ رہا ہے، ابھی نماز کا وقت نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں کہ روزے کا حکم دوں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، حج کا حکم نہیں، ابھی تو ایک ہی عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ جہاد کا عمل ہے۔ فرمایا اگر میں کافروں کے ساتھ جہاد کروں تو پھر؟ فرمایا دو ہی باتیں ہیں، اگر زندہ بچ گیا تو غازی بن جائے گا، اگر تو شہید ہو گیا اللہ کے ہاں مقام پا جائے گا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی تلوار اٹھا کے وہ جہاد کرتا رہا، شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا ہم پہچانتے نہیں، یہ ایک شہید پڑا ہوا ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اطلاع دی گئی، بتلایا گیا اللہ کے پاک پیغمبر یہ آدمی ہے جس کو کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا وہی آدمی ہے جس نے نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی روزہ رکھا، اس نے کوئی دوسری نیکی نہیں کی، صرف ایک ہی نیکی کی ہے، جہاد والی نیکی کی ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے ہاں اس کا جنت کے اندر اللہ نے بڑا مقام دے دیا ہے۔ زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی نہیں، کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے یہ جنتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا بات کس کی ہے؟ خاتمے کی بات کس کی ہے؟ سارے بولیں بات کس کی ہے؟ خاتمے کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ پہ بڑے نازا ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، دیکھیے جی جمعہ پڑھنے کے لیے بھی ہم آ گئے۔ تو بھائی نیکیاں اپنی جگہ، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، اللہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، پھر خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، کہیں آمین۔ خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں جنت کے اندر ضرور داخل کریں گے۔ لیکن ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے،
سارا کچھ کرتے رہے، لیکن اگر خاتمہ کفر پہ ہوا کسی گناہ کی وجہ سے تو جنت کے اندر پھر کبھی نہیں جا سکا۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کریم سے دعا